نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا کے انتقال کے بعد آپ اپنے چاچا کے پاس رہے۔ عبد المطلب نے نصیحت کی تھی اپنے بیٹے ابو طالب کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص خیال رکھنا۔ اسی وجہ سے ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے، یہاں تک کہ اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے، چونکہ آپ بچپن ہی سے آپ کا بات کرنے کا انداز، آپ کا بولنے کا انداز یہ بڑوں جیسا ہوتا، گویا کہ ایک بڑے آدمی سے جس طرح بات کرتے ہیں، کوئی آدمی اللہ کے نبی سے بات کرتا تو اس طرح لگتا کہ گویا کہ بڑے آدمی سے بات کر رہے ہیں۔ کہ بچپن ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت بن چکی تھی۔ اسی عمر میں آپ نے 9 سے 10 سال کی عمر میں بکریاں چلانا شروع کی اور اپنے چاچا کو بوجھ نہ پڑے اسی وجہ سے خود لاتے، اور خود آپ کے چاچا فرماتے ہیں جب تک اللہ کے نبی دسترخوان پر بیٹھ کر نہیں کھاتے ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں تھیں جو اللہ پاک نے بچپن ہی سے ظاہر فرما دی تھی۔ پھر آپ کے چاچا ملک شام کے سفر کو جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے بھی گزارش کی کہ میں بھی آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں۔ اس وقت اللہ کے نبی کی عمر 12 سال کی تھی۔ آپ کے چاچا نے اجازت دی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چاچا کے ساتھ ملک شام کے لیے روانہ ہو گئے، لیکن راستے میں بصرہ نامی مقام پر ملک شام کے قریب جب پہنچے، قافلے نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ وہاں پر ایک گرجا گھر تھا جہاں پر پادری، بڑے بڑے عیسائی جو عالم تھے وہاں پر رہتے تھے۔ ان عیسائیوں نے، پادریوں نے ان قافلے والوں کو دعوت دی۔ قافلے والے تو پریشان ہو گئے اس بات سے کہ انہوں نے پہلے ہمارے سے پہلے کئی قافلے گزرے، اب تک انہوں نے دعوت نہیں کی، لیکن اب کیا ماجرا ہے کہ لوگ دعوت کرتے ہیں۔ خیر یہ لوگ دعوت کے لیے چلے گئے۔ وہاں پر سامان کی جو نگرانی تھی، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر سے چھوٹے تھے، اللہ کے نبی کو سامان کی حفاظت کے لیے بٹھا دیا۔ جب یہ قافلہ وہاں پر گیا، ایک راہب تھا جس کا نام بحیرہ تھا، یہ بہت بڑے عالم دین تھے۔ انہوں نے سارے لوگوں کو دیکھا لیکن کوئی ایسی علامت نظر نہیں آئی ان کی جو نبوت کے آثار ملتے ہو، چونکہ انہوں نے جو دعوت کی تھی اس کی وجہ یہ تھی، اس قافلے کے پاس ایک بچے کے پاس سے سایہ گزر رہا تھا۔ انہوں نے علامت دیکھی تھی، چونکہ جب یہ سایہ کو دیکھے تو انہوں نے سمجھا یہ نشانی سایہ عبر کرتا ہوا آئے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا، اسی وجہ سے انہوں نے دعوت کی۔ لیکن جب پتہ چلا ان لوگوں میں تو کوئی ایسا آدمی نہیں نظر آتا جس کے اندر نبوت کی علامت پائی جائے، انہوں نے کہا دیکھیے کوئی چھوٹا تو نہیں۔ لوگوں نے کہا بس ایک بچہ چھوٹا ہے، اس نے کہا اس کو بھی بلایا جائے۔ جب انہوں نے بلایا تو دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر انہوں نے پہچانا اور آپ کے چاچا کو بلایا، کہا یہ بچہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ان کے چاچا نے کہا، چونکہ محبت میں بیٹا ہی کہتے ہیں، چاچا نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ تو راہب نے کہا آپ سچ کہیے یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ آپ کے چاچا بھی پریشان ہو گئے، آپ کو کیسے یقین سے کہہ سکتے ہیں آپ بیٹا نہیں؟ انہوں نے کہا یہ بچہ امت کا نبی بننے والا ہے، اس کے پاس اس کے عادتیں اور جو ایک ابر کا سایہ آیا ہے یہ نبوت کی علامات میں سے۔ چنانچہ اس کے بعد اس نے کہا دیکھیے اس بچے کو ملک شام مت لکھ جائیے، اگر یہودی اس بچے کو دیکھیں تو قتل کر ڈالیں گے، یہیں سے واپس لکھ جائیے۔ چنانچہ جب ان کے چاچا نے یہ سنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج دیا، خود آپ واپس لے کر آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اپنے چاچا کے ساتھ ملک شام کا سفر نہ کر سکے۔ اللہ کے نبی آ گئے، ایسی ہی زندگی بسر ہوتے رہی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 25 سال کی ہوئی تو اس وقت جب بہت زیادہ قحط سالی کا زمانہ تھا، ان کے چاچا نے کہا دیکھو بیٹا ملک شام کا سفر لوگ نکل رہے ہیں۔ ختیجہ رضی اللہ عنہ جو بھی آپ کے بیاہ میں نہیں آئی تھی، وہ تاجرہ کے نام سے مشہور تھی اور بڑی نیک خاتون تھی، 2 شوہروں سے اس سے پہلے نکاح ہو چکا تھا اور انتقال ہو چکا تھا، اس کی وجہ سے اب وہ کسی سے نکاح کرنا نہیں چاہتی تھی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کی تجارت بہت زیادہ مشہور تھی، وہ ہر سال لوگوں کو تجارت کے لیے بھیجا کرتی تھی۔ ان کے چاچا نے کہا بیٹا ان کے تجارتی قافلہ جا رہا ہے، آپ بھی ان کے ساتھ چلے، آپ بھی ان کے تجارت میں حصہ لیجیے اور جائیے، منافع ہوگا، ہمارے گھر کی بھی تنگی دور ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کیونکہ اللہ کے نبی کی عادتوں کو، اللہ کے نبی کے اوصاف سے متاثر تھی، اسی وجہ سے انہوں نے اللہ کے نبی کو دگنا
منافع پر اللہ کے نبی کو بھیجا۔ میسرہ کو ساتھ میں غلام کو لگا دیا، غلام کو ساتھ میں لگایا اور کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص کر خیال رکھنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب 25 سال کی عمر میں دوبارہ ملک شام کا یہ واقعہ پیش آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے۔ یہاں پر بھی ایک نستورہ نامی راہب نے اللہ دیکھ کر بلایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یہ درخت کے نیچے نبی کے علاوہ کوئی اور آدمی نہیں بیٹھتا، مجھے پتہ چلتا ہے کہ آپ اس امت کے آخری نبی ہونے والے ہیں۔ خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن لیے۔ پھر اس کے بعد یہ سارے واقعات عجیب و غریب، تجارت میں بہت زیادہ نفع۔ یہ جو مستورہ راہب تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس نے دیکھ کر بہت زیادہ خوشی محسوس کی۔ اللہ کے نبی کی عادتیں، اللہ کے نبی کا بولنے کا انداز، اللہ کے نبی کا تجارت کا انداز، اللہ کے نبی کو بہت زیادہ منافع ہوا۔ اب یہ واپس لوٹ کر آئے، میسرہ متاثر ہو کر یہ ساری باتیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے سنا دیا۔ جب خدیجہ اس نے سنایا تو خدیجہ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر تھی۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی اعتبار سے، ایک تو آپ کے اخلاق سارے لوگوں میں مشہور تھے، اسی وجہ سے آپ بجائے محمد کے لوگ آپ کو امین، صدیق یعنی امانت دار، صدیق یعنی سچے، لوگ یہ کہہ کر اللہ کے نبی کو القاب سے پکارتے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف سے مشہور تھے۔ پھر اللہ کے نبی چہرے کے اعتبار سے بہت زیادہ خوبصورت، آپ کی آنکھیں بڑی بڑی، پلکیں تھیں، تھوڑا سا درمیان میں فاصلہ تھا، اور آپ کے چہرہ نہ زیادہ بہت سفید، نہ زیادہ پورا لال رنگ کا، بلکہ ایک درمیانی رنگ کا آپ کا چہرہ تھا۔ دیکھنے والا آپ کو متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ آپ کی ناک تھوڑی سی اونچی تھی اور سامنے تھوڑا سا کنارہ بھی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نرم ملائم، جس طرح روئی کو چھیتے ہیں اس طرح آپ کے، تو آپ جسمانی اعتبار سے کامل اور مکمل تھے اور روحانی اعتبار سے بھی کامل اور مکمل تھے۔ اسی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ دوسری طرف مکہ مکرمہ میں بازار لگتے تھے، وہاں پر عکاظ بازار تھا، وہاں پر ہر سال میکے لگتے تھے، لوگ ان کے ایک دوسرے کی شان میں گستاخیاں، بڑھ چڑھ کر اشعار کہنا۔ اب اشعار کے درمیان لڑائی ہو گئی دو قبیلوں کے درمیان، ایک تو قبیلہ قیس کی لڑائی اور دوسرا قبیلہ کنانہ کے لوگ تھے۔ ان دونوں کے درمیان کی جو لڑائی تھی بہت زیادہ، قبیلہ قیس والا آدمی مارا گیا، قبیلہ کنانہ والے جو آدمی تھے مارنے والے تھے۔ اب الغرض یہ 4 مہینے ایسے تھے جہاں پر لڑائی کو لوگ بہت زیادہ نفرت سمجھتے، عرب کے لوگ بھی، جسے اشہر حرم کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ ایک تو ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے، اور ایک رجب کا مہینہ۔ لیکن بعد میں موقع پا کر قبیلہ قیس والوں نے ذی القعدہ کے مہینے میں چڑھائی کر دی، چونکہ اس مہینے میں لڑائی کو لوگ بہت بڑا گناہ سمجھتے اور قطعاً اس کو برداشت نہیں کرتے۔ قبیلہ قیس والوں نے جیسے ہی حملہ کر دیا، قبیلہ کنانہ والوں نے پھر حملہ کر دیا، یہ لڑائی بڑھتی گئی۔ اب پھر قبیلہ کنانہ جو تھا، ان کا ساتھ دینے والے انہوں نے معاہدہ کیا تھا قبیلہ کنانہ سے، قریش والوں نے، دیکھیے جب کبھی آپ پر کوئی حملہ کرے گا ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اسی طرح قبیلہ قیس والوں کے بھی ساتھ بہت زیادہ ہو گئے۔ اسی طرح یہاں پر بعد میں لڑائی شروع ہو گئی۔ اب چونکہ قریش نے بھی معاہدہ کیا تھا کنانہ سے، آپ پر کوئی بھی حملہ کرے گا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ یہ پہلی لڑائی تھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا، لیکن اللہ کے نبی لڑے نہیں، بلکہ اپنے چاچاؤں کی حفاظت کرتے اور اپنے چاچاؤں کی مدد کرتے۔ اس لڑائی کے اندر پہلی لڑائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک رہے، آپ نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ محض اپنے چاچاؤں کی مدد کرتے اور ان کی حفاظت کرتے۔ اس کے بعد یہیں پر ایک واقعہ پیش آیا، اور ایک بڑا حلف اور قسم لی گئی۔ قریش اور بڑے بڑے جو شرفا مانے جاتے تھے انہوں نے کہا جہاں کہیں پر بھی ظلم ہوگا میں ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ بعض اس کے اندر بہت زیادہ ظلم کرنے والے تھے، اسی وجہ سے چند لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہم ظالموں کا ساتھ بالکل نہیں دیں گے، مظلوموں کا ساتھ دیں گے، جہاں کہیں پہ بھی کسی پر ظلم ہوگا سب مل کر آواز اٹھائیں گے۔ اس کے اندر، اس حلف کے اندر، اس قسم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً حصہ لیا اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، بلکہ نبوت کے بعد بھی اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے اس طرح اگر آج بھی مجھے کوئی یعنی صلہ رحمی کی، آپس میں جوڑ کی بات کرتا ہے، آج بھی میں وہ معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دیکھیے لڑائی، آپس میں جوڑنا، آپس میں محبتیں پیدا کرنا، یہ کتنا زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نبوت سے پہلے بھی یہ کام بڑی خوشی سے حصہ لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے خود اللہ کے نبی کے عادات، اللہ کے نبی کی خوبصورتی، پھر اللہ کے نبی کے اوصاف، اللہ کے نبی کے سفر کے واقعات سے بہت متاثر ہو کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھجوایا، اللہ کے نبی نے قبول کیا، ابو طالب آپ کے چاچا نے آپ کا نکاح پڑھایا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نکاح کے بعد بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کرتی، ہر موڑ پر، ہر سیکنڈ، ہر لمحہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کرتی اور ہر ممکن کوشش کرتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہو، بلکہ اپنا جان، اپنا مال، ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے وقف کر دی تھی۔ حالانکہ بڑی تاجرہ تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی کام ایسا نہیں کرتی جس کی وجہ سے وہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراضگی ہو۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے تک کسی سے نکاح نہیں کیا، آپ بہت چاہتے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو۔ پھر اسی طرح اس زمانے کے اندر ایک واقعہ پیش آیا، وہ ہے کعبۃ اللہ کی نئی تعمیر۔ کعبۃ اللہ کی دیواریں بہت زیادہ کمزور پڑ گئی تھی، بہت کئی سال گزر گئے تھے اس کو بنائے ہوئے، اس لیے لوگ چاہتے تھے کہ اب کہیں گر نہ جائے، دوبارہ ہم تعمیر کر لیں گے اس کو ہٹا کر۔ اب کعبۃ اللہ کی تعمیر کا مسئلہ آیا تو لوگ ہیبت کھانے لگے، اگر ہم کعبۃ اللہ کی دیواروں کو اکھاڑیں گے کہیں اللہ ناراض ہو کر ہم پر عذاب نازل نہ کر دے، اسی وجہ سے لوگ بہت زیادہ ڈرا بھی کرتے تھے۔ اب اس کے بعد آخر کار کعبۃ اللہ کی دیواریں نکال دی گئی، ایک دن رات کو چھوڑ دیا گیا، دیکھا گیا کہ اللہ کا عذاب آتا ہے یا نہیں، اللہ کا عذاب نہیں آیا، تو لوگ سمجھ گئے تو اس کام سے اللہ راضی ہیں، لہٰذا لوگ کعبۃ اللہ کی تعمیر کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے پتھروں کو اٹھاتے اور جمع کرتے، لیکن جب حجر اسود کی باری آئی، لوگ چونکہ کعبۃ اللہ کا بہت زیادہ احترام کرتے، بہت زیادہ ادب کرتے، حجر اسود رکھنے کی باری آئی تو اس موقع پر پھر خاندانوں کے اندر لڑائی شروع ہو گئی۔ ہر خاندان کا آدمی یہ چاہتا تھا، قبیلے کا آدمی یہ چاہتا تھا کہ یہ شرف میں حاصل کروں، اور یہاں تک کہ خون کے اندر اپنے ہاتھ ڈال کر قسم کھانے لگے، ہمارے علاوہ دوسرا آدمی اگر پتھر کو رکھے گا تو ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں، اس کو رکھنے نہیں دیں گے۔ یہ بہت زیادہ لڑائی کا مسئلہ پیدا ہونے والا تھا۔ اب آخری میں مشورہ اس بات پر ہوا، جو کوئی بھی کعبۃ اللہ کے اندر صبح سب سے پہلے آئے گا وہی اس کا فیصلہ کرے گا۔ خیر جب صبح لوگ آ کر دیکھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے اندر سب سے پہلے داخل ہونے والے تھے۔ لوگ بہت زیادہ خوش ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، چادر منگوا کر خود اپنے پورے سرداروں سے کہا، دیکھیے چادر کو سب کونے کونے کر پکڑے، خود اللہ کے نبی نے حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے اٹھایا اور رکھا۔ اس طرح کر کے پوری لڑائی ختم ہو گئی۔ اتنی بڑی لڑائی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی سے حل کر دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بڑھ گئی، اور کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو گئی۔ وہاں پر لکڑیاں وغیرہ کی بھی زیادہ ضرورت تھی۔ ساحل پر ایک سمندر کے کنارے پر ایک جہاز آ کر ٹوٹ گیا تھا طوفانی ہواؤں کی وجہ سے، لوگ وہاں پر لکڑیاں خرید کر لا کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کرائے، وہی تعمیر جو آج موجود ہے۔ بعد میں ایک مرتبہ اگرچہ توڑی گئی، لیکن جتنی تعمیر آج موجود ہے وہ تعمیر اسی وقت بنائی گئی تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ تعمیر میں حصہ لیا تھا۔ انشاءاللہ بقیہ آئندہ ویڈیو میں بنائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔